نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ مولانا العظیم۔ 27واں سپارہ اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 26 اور 27۔ اس آیت میں خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس خطہ ارضی پر موجود ہے فان، وہ فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب جو بڑی جلالت، بڑی عزت و عظمت والا ہے، اس کی ذات باقی رہے گی۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فان، کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے اسے فنا ہے۔ فنا سے کیا مراد ہے؟ کیا کسی چیز کا وجود سے عدم میں چلے جانا، یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ چونکہ یہ دنیا متغیر ہے، یعنی اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو متغیر ہے فہو حادث، وہ حادث ہے، اور ہر حادث کو فنا ہے۔ اس اعتبار سے فنا کے معنی یہ ہیں کہ کسی چیز کی جو حیت ترکیبی ہے وہ باقی نہ رہے، تو اس پر لفظ فنا بولا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ پنکھا جو لوہے سے بنایا گیا ہے، اگر آپ اس کو بھٹی میں ڈال لیں اور یہ لوہے ہی کا ایک ڈھیلا رہ جائے گا، اس کی جو حیت ترکیبی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا نام فنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جس مادے سے یہ پنکھا بنا ہے اس کا وجود ختم ہوا ہے، اس کا وجود اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن یہ جو حیات ترکیبی میں اس وقت موجود ہے، اس کی یہ حیات باقی نہیں رہے گی۔ تو ھذا ھو الفنا، اس کو فنا کہتے ہیں۔ ایک آدمی جو بچپن کی عمر سے نکلتا ہے، جوانی میں پہنچتا ہے، جوانی سے پھر بڑھاپے کی دہلیز پر جاتا ہے، پھر بڑھاپے سے وہ موت کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی ان حالتوں کا بدلنا، جس وقت وہ بچپنے سے جوانی کی عمر کو پہنچا تو اس کا بچپن ختم، وہ ایک کیفیت تھی، ایک حالت تھی جس کا خاتمہ ہوا، تو یہ ایک فنا ہے۔ جب وہ جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز میں پہنچا تو اس کی جوانی کو فنا آ گیا، اور جوانی کی کیفیت و حالت نہیں رہی۔ جب بڑھاپے سے انسان موت کی آغوش میں جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کا گوشت پوست وہ مٹی میں مل جاتا ہے اور ہڈیاں بکھری پڑی ہیں، تو در حقیقت یہ انسان کی جو حیات، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی وہ حیات ہماری نگاہوں میں باقی نہیں رہتی، تو ہم اسے فنا کہتے ہیں۔ فی نفس ہی ایسا نہیں ہے کہ انسان جس عنصر سے معرض وجود میں آیا ہے وہ عنصر فنا ہو چکا ہے، یعنی اس عنصر کا وجود ختم ہوا ہے۔ وہ
مادہ جن سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے وہ مادہ اپنی جگہ موجود ہے، صرف فرق یہ پڑا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں ایک وجود عطا کیا تھا، اس دنیا میں مبعوث کیا تھا، وہ وجود باقی نہیں رہا۔ تو اس وجود کا باقی نہ رہنا، اس کا نام فنا ہے۔ جس وقت ہم کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا جس وقت اس کائنات کے اندر ایسی کیفیت اور صورتحال پیدا ہوگی کہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے اس وقت اس دنیا کا خاکہ موجود ہے، جو منظر ہے، یہ باقی نہیں رہے گا۔ بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ جو ہیں یہ بھی دھنی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے، گرد و غبار کی طرح یہ ہلکے ہو کر کے فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ یہ ہریالی، یہ سبزہ، یہ تازگی، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ آباد شہر جو ہیں یہ ویرانی میں بدل جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جس وقت یہ کیفیت آئے گی اس وقت وہ عناصر کہ جن سے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ عناصر ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو اس کائنات کی اس وقت حالت ہے، جو کیفیت و حیت ہے، یہ حیت ختم ہوگی، عناصر تو اپنی جگہ موجود ہوں گے۔ جب اس کائنات کا اختتام ہوگا جس پر ہم لفظ فنا استعمال کرتے ہیں، تو اس کائنات کے جو وجودی عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی، وہ عناصر تو موجود ہوں گے۔ آگ بھی موجود ہوگی، ہوا بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، مٹی بھی اپنا وجود رکھے گی۔ تو آمدن برسر مطلب میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فنا کا معنی کسی چیز کا وجود سے عدم میں چلے جانا نہیں ہے، بلکہ فنا کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کی جو حیت ترکیبی ہے وہ برقرار نہ رہے، اور جس چیز سے وہ یا جس مادے سے وہ چیز بنی ہے وہ مادہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو ھذا ھو الفنا، اسے فنا کہا جائے گا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کل من علیہا فان، ہر وہ چیز جو اس خطہ ارضی پر موجود ہے لوگوں سے فنا ہوگا، یعنی اس کی جو حیت ترکیبی ہے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ مادہ جس سے کہ وہ چیز وجود میں آئی ہے وہ مادہ موجود ہوگا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جس کی حیات میں کوئی فرق نہیں آتا، جس کی ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت۔ یبقا عربی زبان میں فعل مضارع معروف کا صیغہ ہے، اس میں حال اور مستقبل کے معنی پائے جاتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تمہارے رب کی ذات جو بڑی جلالت، بڑے اکرام والا ہے، وہ سدا باقی رہتی ہے اور رہے گی۔ یہاں بقا سے مراد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، وہ حادث ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل، ہر قسم کے حدوث سے مبرہ، منزہ اور بالا تر ہے۔
وہ اللہ رب العالمین کی ذات باقی ہے. جس وقت کائنات کی ہر شے میں تغیر و تبدل ہوگا، وہ فنا پہ چلی جائے گی، تو اس وقت اگر کوئی چیز ہستی ایسی ہے جس کا وجود باقی رہے گا اور جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا اس بات پر اعتقاد اور ہمارے ایمان کا یہ جزو ہے کہ العالم حادث، یہ دنیا تو حادث ہے، اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کی ذات جو خالق ہے وہ غیر حادث ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا. اور یہی بات خالق و مخلوق کے مابین ایک حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ مخلوق حادث ہے، اللہ غیر حادث ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آتا. جس طرح اللہ اپنی ذات میں غیر حادث ہے، اسی طرح خالق کائنات اپنی صفات میں بھی غیر متغیر ہے. یعنی اللہ کی صفات میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی کمی یا اضافہ نہیں ہوتا. اس کی صفات بھی ایک ہی حالت پر برقرار ہیں، ماضی میں بھی تھیں اور الی یوم القیامہ بھی وہ ان صفات سے متصف رہے گا، وہ بھی غیر متغیر ہے. امام الانبیاء حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لو ان اولکم و آخرکم رطبکم و یابسکم جنکم و انسکم، لوگوں اگر تمہارا اول و آخر، جن و انس، زندہ و مردہ، کانو علی اشکا قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملکی شیئا، اگر تمہارے اول و آخر، زندہ و مردہ، جن و انس، یہ سبھی کے سبھی اس شخص جیسے ہو جائیں جو انتہائی شقی القلب ہے، انتہائی اللہ کا باغی اور نافرمان سرکش ہے، سبھی خلقت اس جیسی ہو جائے، ما نقص فی ملکہ شیئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں، اس کی شان کبریائی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ رُطَبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ جِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ، اور اگر لوگوں تمام تر جن و انس، اول و آخر، زندہ و مردہ، سبھی کے سبھی اس شخص جیسے ہو جائیں کہ جو ان میں انتہائی زہد و تقوی رکھتا ہے، جو انتہائی خوف خدا رکھتا ہے، تو ما زادہ فی ملکہ شیئا، ان سب کا زہد و تقوی، اللہ کی عزت عظمت کا اعتراف کرنا، اس کی بندگی کرنا، ما زاد فی ملکہ شیئا، وہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کرے گا. وہ اللہ رب العالمین حمید ہے، حمد والا ہے. کوئی اس کی تعریف کرے تب بھی اس کی شان کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، وہ حمید ہے. کوئی اس کی تعریف نہ کرے پھر بھی اس کی شان کبریائی میں کوئی کمی نہیں ہوتی، وہ حمید ہے. اس کی صفات میں بھی کوئی رد و بدل، کوئی تغیر و تبدل، کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، او لوگو اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، او لوگو وہ اللہ الحی القیوم، وہ سدا زندہ رہنے والا، القیوم لوگو وہ سدا قائم رہنے والا ہے۔ القیوم اس کی ذات لوگوں سدا قائم رہنے والی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب جلالت و اکرام والے کی ذات جو ہے وہ ایک ہی کے حالت میں باقی رہتی ہے، اس میں تبدل نہیں ہوتا۔ اور اس کی صفات ایسی ہیں کہ وہ ان تمام تر کیفیات سے بالا تر ہے جو جن سے مخلوق جو ہے وہ متصف ہے، کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ لوگوں اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا یعودہ حفظہما، زمین و آسمان اور اس میں موجود ہر چیز کی نگہبانی اس خالق کے کائنات پر کوئی تھکان نہیں لاتی، وہ خالق کے کائنات تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں تصور اور عقیدہ، کہ اللہ رب العالمین کی ذات غیر حادث یعنی غیر متغیر ہے، اور اس کی صفات بھی غیر حادث ہیں۔ مخلوق جو ہے کل مخلوق متغیر، جو مخلوق ہے اس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جس میں تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ حادث ہے، اور ہر حادث جو ہے وہ فانی ہے۔ میں نے یہ چند گزارشات اس لیے کی ہیں کہ دور جدید کے کچھ جدید علماء اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ خالق کائنات بھی حادث ہے، مخلوق بھی حادث ہے، اللہ بھی حادث ہے، فرق صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کا حدث مخلوق کے حدث جیسا نہیں ہے۔ تو بھائی اگر اللہ کا حدث مخلوق کے حدث جیسا نہیں ہے تو پھر کیسا ہے؟ جبکہ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات اس تصور ہی کی نفی کرتے ہیں کہ اللہ حادث ہے۔ اور یہاں پر پھر ایک آیت بھی وہ پیش کرتے ہیں جو اسی مقام پر سورہ رحمان ہی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ اللہ فی شان ایک شان میں ہے۔ اس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایک حالت میں ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات بھی حادث ہے، مخلوق بھی حادث ہے۔ اللہ کا حادث مخلوق جیسا نہیں ہے، بس فرق یہ ہے۔ جبکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے تو قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کائنات کی ہر شے فانی ہے، وہ حادث ہے۔ اگر کسی پر حدث نہیں آتا، کسی پہ فنا نہیں آتا، تو وہ فقط اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے۔ قرآن کی صریح نص موجود۔ اس لیے ان الفاظ سے یہ معنی اخذ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بھی حادث ہے اور وہ حدث ایسا نہیں ہے جیسا مخلوق ہے، بلکہ یہاں کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ اس سے مراد و مفہوم اس کا یہ ہے کہ فی شان، ہر دن میں وہ اللہ تبارک و تعالی شان و عظمت، مقام و مرتبے والا ہے،
کسی وقت میں بھی کسی دن میں بھی اس اللہ جل شانہ کی شان و عظمت، اس کی کبریائی، اس کی قوت و طاقت، اس کی جاہ و جلالت، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، وہ لوگوں تمام تر تعریفوں کے لائق تو وہ اللہ ہے کہ لم یتخذ ولدا، جس نے لوگوں کوئی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ لوگوں اس اللہ کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک کار نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور وہ اللہ ایسا زبردست ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ وہ کسی سطح پر بھی کمزور نہیں ہوتا کہ جہاں اسے کسی کی مدد کی ضرورت پڑے۔ وہ فعال لما یرید ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرنے کی قوت و طاقت رکھتا ہے، اس لیے وہ ایسی شان و عظمت والا ہے، وہ ایسے مقام و مرتبے والا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ شان و عظمت والا ہے۔ ایک تو یہ معنی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کیونکہ شان کے معنی مقام و مرتبے کے بھی ہیں اور کام کے بھی ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر دن کائنات کی تدبیر کے سلسلہ میں اس سے جو امور سرزد ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مراد اور مقصود ہیں کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ شان میں ہے کہ اپنی مخلوق کی بہتری اور خیر خواہی کے لیے وہ ان کے لیے نئے احکام صادر کرتا ہے۔ جیسے اللہ جل شانہ سورہ طلاق میں طلاق کے موضوع پر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے شاید کہ تیرا اللہ اس کے بعد کوئی نئی صورتحال پیدا کر دے۔ تو خیر میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ ایک شان میں ہے۔ اس سے مراد وہ امور ہیں جو کائنات کی تدبیر کے سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس روئے زمین پر رونما ہوتے ہیں۔ جو احکامات اللہ تبارک و تعالی نازل کرتے ہیں مخلوق کی خیر خواہی، بہتری اور فلاح کے لیے، وہ بھی اسی ضمن میں آئیں گے۔ جیسے کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، میرے پیغمبر محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر الا استمعوہ، مگر یہ اس کو توجہ سے سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ یہاں محدث صفت ہے ذکر کی، ذکر محدث، نیا ذکر، نئی نصیحت، یہ مخلوق کے حق میں محدث ہے کہ مخلوق اس کے رونما ہونے سے قبل، اس ذکر کے نازل ہونے سے قبل ناآشنا تھی۔ جب یہ ذکر، یہ نصیحت نازل ہوئی تو اس وقت مخلوق نے اسے جانا، اس لیے یہ مخلوق کے لیے ذکر محدث نیا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے نیا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ جب یہ رونما ہوا تو اس وقت یہ اللہ کے علم میں آیا،
بلکہ وہ خالق کائنات تو ما کانا وما یکونوں کا علم رکھتا ہے، اس اللہ سے تو کوئی امر، کوئی چیز، کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، حدث ذکر محدث، نیا ذکر، یہ مخلوق کے حق میں ہے، مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف حدث کی نسبت کرنا اور کہنا کہ اللہ کو حوادث لاحق ہیں، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ تو وہ جو اللہ رب العالمین مخلوق کی خیر اور بھلائی کے لیے احکام یا آیات نازل کرتے ہیں یا ذکر نازل کرتے ہیں، نئے نئے ان کے لیے احکامات آتے ہیں، کل یوم ہوا فی شان، وہ بھی ضمن میں آئیں گے کہ ہر دن میں وہ ایک کام میں ہے، یعنی اس اللہ رب العالمین سے مخلوق کی بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے نئے نئے احکامات کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ شان میں ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے اس میں کوئی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور اللہ حادث ہے، لیکن وہ ایسا حادث نہیں ہے جیسے کہ مخلوق حادث ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی سری نصوص کے خلاف تصور ہے۔ اور یہ کہنا کہ من ذکر من ربہم محدث، کہ رب کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے کہ دیکھیں یہ محدث کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اللہ حادث ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ محدث کی نسبت اللہ کی طرف نہیں بلکہ محدث کی نسبت ذکر کی طرف ہے کہ نیا ذکر۔ ظاہری بات یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نیا حکم نازل کرتے ہیں، جو حکم جس سے پہلے اس دنیا میں وہ حکم نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے، وہ مخلوق کے لیے نیا حکم ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حادث ہے۔ وہ تو یبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ تو ایسی ہستی ہے، ایسی جلالت و اکرام والا ہے کہ یبقیٰ وجہ ربک، جس کی ذات کو بقا ہے، جس میں تغیر و تبدل نہیں ہے، جو غیر حادث ہے، تو ایسی ہستی ہے۔ اور پھر ایک روایت جو کہ انتہائی میں سمجھتا ہوں قابل غور ہے، محل نظر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، بڑی طویل روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو اپنا دیدار کرائے گا۔ بلا شبہ اللہ جل شانہ نیک اور صالح افراد کو اپنی ذات کا دیدار کرائیں گے، اللہ کی رؤیت انہیں نصیب ہوگی، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، ہوا علی کل شیء قدیر، کہ وہ جسے چاہے اپنی ذات کا دیدار کروا دے، اپنی رؤیت کرا دے۔ وہ اس بات کی قوت و طاقت رکھتا ہے۔ اللہ تو کسی بات میں بے بس اور مجبور نہیں ہے، وہ تو ان تمام تر کیفیات، ان تمام تر تصورات سے بالا تر، بہت بلند پایا، مبرہ اور منزہ ہے۔ تو خالق کائنات میں یہ کر رہا تھا، قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرا خالق کے کائنات نیک اور صالح لوگوں کو اپنی ذات دکھائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ، کچھ چہرے اس دن بڑے پر رونق ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے پروردگار عالم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جو اللہ کے باغی سرکش اور نافرمان لوگ ہوں گے، ان کے متعلق اللہ قرآن کریم ہی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون،
کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اے میرے پیغمبر محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، میرے پیغمبر وہ لوگ میرے پیغمبر اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، قال اساطیر الاولین، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں اور ان کے واقعات ہیں، کلا بل علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اے میرے پیغمبر ہرگز ایسا نہیں، بل علی قلوبہم، جو ہم آیات، جو ہم کلام نازل کر رہے ہیں، یہ تو سراسر ان کی بہتری، ان کی فلاح، ان کی خیر خواہی کے لیے ہے، بل علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، در حقیقت ان کی بدعملیوں کے سبب ان کے دل وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، حق بات کو قبول کرنے کی یہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں۔ اس لیے میرے پیغمبر جب یہ میری بارگاہ میں پہنچیں گے نا، تو کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اے میرے پیغمبر یقیناً اس بات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ اس دن یہ بد نصیب لوگ اپنے اللہ کی رؤیت سے محروم رہیں گے، ان کے سامنے ایک لمحجوبون، ایک حجاب قائم کر دیا جائے گا، بلا شبہ یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں کر دیے جائیں گے۔ تو میرے عزیزوں و آمدن برسر مطلب میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی رؤیت کا ہونا، اللہ کا دیدار ہونا قیامت کے دن، یہ عین حقیقت ہے، قرآن کریم میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس سے انحراف یا روح گردانی ممکن نہیں۔ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ وہ خالق کے کائنات اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اپنا دیدار کرا سکے، اور ایسا ہوگا، امر واقعہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، جو چہرے پر رونق ہوں گے وہ اپنے اللہ کو دیکھیں گے۔ تو خیر میں یہ کر رہا تھا کہ بخاری کی ایک روایت ہے جس میں اسی متعلق بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اپنا دیدار کرائیں گے، اور پھر دوبارہ اللہ جل شانہ جس وقت اپنی ذات مخلوق کو اپنے پسندیدہ لوگوں کو دکھائیں گے، تو اس روایت کے بقول اللہ جل شانہ کی وہ شکل و صورت نہیں ہوگی جو پہلے دیدار میں تھی، یعنی جس شکل و صورت میں مخلوق نے اللہ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، جب دوبارہ اللہ اپنا دیدار مخلوق کو کرائے گا تو پھر وہ شکل و صورت نہیں ہوگی، بلکہ کسی اور صورت میں اللہ مخلوق کے سامنے آئے گا۔ مخلوق کہے گی اللہ تو ہمارا رب ہے، انبیاء اور رسول پھر اللہ سے کلام کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، لیکن انتہائی محل نظر ہے۔ اگر اسے تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ کی ذات متغیر حادث ہے، اور کل متغیر حادث و کل حادث فان، ہر وہ چیز جو حادث ہے اس پر فنا ہے،
تو اللہ کی ذات تو یب کل من علیہا فان و یب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام، اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جب ہر چیز پر فنا آئے گا، اس خالق کے کائنات کی ذات کو بقا ہے، وہ باقی ہوگا۔ ہر شے کی حیات بدلتی ہے، اس اللہ رب العالمین کی ذات کو بقا ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اور کسی بھی روایت پر صحت کا حکم لگانے میں یہ بات شرط ہے کہ وہ روایت، اس میں کوئی ایسی علت، کوئی ایسا سبب نہ پایا جائے کہ جو اس کی قبولیت میں مانع ہو۔ قرآن کریم کی صریح نص کے مقابلے میں اس روایت کو کس طرح قابل حجت تصور کر لیا جائے، یہ بات بھی انتہائی قابل غور ہے۔ تو خیر، میں جو چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پر اعتقاد اور یقین کامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ کا وجود بھی ہے، اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اللہ کے قدم بھی ہیں، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں۔ کیسے ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے بطور مثال پیش کیا جا سکے کہ اللہ ایسا ہے۔ وہ کیسا ہے؟ جیسے کہ اس کی شایان شان ہے، انسان اس حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتا۔ آمنا و صدقنا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہے، وہ ایک الگ کائنات سے ماوراء وجود رکھتا ہے، اور اس کی ذات ابدی اور دائمی ہے، غیر متغیر ہے، اس میں کسی قسم کا حدوث نہیں ہوتا۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان حد فاصل یہ ہے کہ مخلوق حادث ہے، اللہ غیر حادث ہے۔ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے آپ کو اس بات پر پختہ رکھیے، یہ مسئلہ عقیدے کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر آپ کے عقیدہ توحید میں خلل آیا دانستہ یا نادانستہ طور پر، تو سب کچھ برباد اور ضائع، سب کچھ برباد۔ وہ اللہ جل شانہ باقی تو ہر معاملے سے درگزر کرے گا، اگر تم اس کی ذات کے متعلق کوئی ایسا تصور قائم کرو گے کہ جو اس اللہ جل شانہ نے مخلوق کے سامنے پیش نہیں کیا، تو اسے اللہ جل شانہ کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ بات میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ خالق کائنات ہے، وہ ایک الگ ہستی ہے، وہ وجود رکھتا ہے، اور اس کی ذات غیر متغیر ہے، غیر حادث ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی غیر حادث ہے، اپنی صفات میں بھی غیر حادث ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز آئندہ سے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔